انبیاء میں حبیب خدا کون ہے؟ انبیاء میں حبیب خدا کون ہے؟ انبیاء میں حبیب خدا کون ہے؟ یا نبی آپ ہیں دوسرا کون ہے؟ یا نبی آپ ہیں دوسرا کون ہے؟ کیونکہ آپ آئے تو حق کا پتہ مل گیا، آپ آئے تو حق کا پتہ مل گیا، آپ آئے تو حق کا پتہ مل گیا، ورنہ کس کو پتا تھا خدا کون ہے؟ ورنہ کس کو پتا تھا خدا کون ہے؟ اور عرش اعظم پہ پہنچے تو رب نے کہا، عرش اعظم پہ پہنچے تو رب نے کہا، عرش اعظم پہ پہنچے تو رب نے کہا محبوب آ بھی جاؤ تمہیں روکتا کون ہے؟ محبوب آ بھی جاؤ تمہیں روکتا کون ہے؟ معزز سامعین اکرام، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج کی رات میں ہیں، اللہ کے رسول معراج کو تشریف لے جا رہے ہیں، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں جب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا تو حضرت موسیٰ کو دیکھا، میں نے حضرت موسیٰ اپنی قبر میں نماز ادا فرما رہے ہیں، حضرت موسیٰ اپنی قبر میں نماز ادا فرما رہے ہیں، اللہ اکبر۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا حضرت موسیٰ اپنی قبر میں نماز ادا فرما رہے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وصال میرے مصطفیٰ کی معراج سے پہلے 2200 سال پہلے ہو چکا تھا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معراج سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وصال 2200 سال پہلے ہو چکا تھا، لیکن میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب معراج کو تشریف لے گئے اللہ کے رسول تو فرماتے ہیں میں نے موسیٰ کو ان کی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب مجھے بتاؤ جو لوگ کہتے ہیں نبی مر کر مٹی میں مل گئے، اللہ اکبر، حضرات محترم بتائے مصطفیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معراج کی رات میں ان کی قبر میں نماز ادا فرماتے ہوئے دیکھا، نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اور موسیٰ کا وصال تو میرے مصطفیٰ کی معراج سے 2200 سال پہلے ہو چکا تھا۔ ارے موسیٰ جب اپنی قبر میں زندہ ہیں اور نماز ادا فرما رہے ہیں، جس کے صدقے میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کو نبوت عطا فرمائی ہے، وہ حضرت موسیٰ جب اپنی قبر میں نماز ادا فرما رہے ہیں تو حضرت موسیٰ کی زندگی کا یہ عالم ہے تو میرے مصطفیٰ کی زندگی کا عالم کیا ہوگا؟ تبھی تو حضرت فرماتے ہیں، تبھی تو بڑے چھوٹے انداز میں فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، اللہ اکبر۔ آج کہہ دیا جاتا ہے نبی مر کر مٹی میں مل گئے، لیکن میں پوچھتا ہوں معراج کی رات میں تو موسیٰ کو دیکھا ہے میرے مصطفیٰ نے، وہ اپنی قبر میں نماز ادا فرما رہے ہیں، جبکہ 2200 سال پہلے حضرت موسیٰ کا وصال ہو چکا تھا۔ اور آگے چلو، جب میرے مصطفیٰ مسجد اقصی میں پہنچے ہیں نا، اللہ اللہ، میرے مصطفیٰ مسجد اقصی میں پہنچے ہیں، تمام نبیوں کی وہاں امامت فرمائی ہے، حضرت موسیٰ وہاں بھی موجود ہیں، مقتدا ہے میرے مصطفیٰ، امام ہے میرے مصطفیٰ، تمام انبیاء اور رسول مقتدی ہیں میرے مصطفیٰ کے، بیت المقدس میں میرے مصطفیٰ نے تمام انبیاء اکرام کی امامت فرمائی ہے، امام میرے مصطفیٰ ہیں، امام الانبیاء امام ہے، سید الانبیاء امام ہے، تمام نبیوں کی امامت فرما رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں بھی جلوہ فرما ہے، حضرت ابراہیم بھی موجود ہیں، حضرت اسحاق بھی موجود ہیں، اسماعیل بھی موجود ہیں، نوح بھی موجود ہے، حضرت یونس بھی موجود ہے، ابراہیم بھی موجود ہے، حضرت ایوب بھی موجود ہے، حضرت ادریس بھی موجود ہے، حضرت لوط ہود سب موجود ہیں، اللہ اکبر۔ اب مجھے بتاؤ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وصال ہو چکا ہے میرے مصطفیٰ کی معراج سے 2200 سال پہلے، تو مسجد اقصی میں بھی تم ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، جب موسیٰ جیسا نبی زندہ ہے
تو میرے نبی کی زندگی کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق۔ اللہ رب العزت نے زمین پر نبیوں کے جسموں کو کھانا حرام کر دیا ہے۔ نبیوں کے جسموں کو مٹی نہیں کھا سکتی اور وہ زندہ ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زندہ ہے اپنی قبر شریف کے اندر۔ ارے میرے مصطفیٰ کی زندگی کا عالم تو یہ ہے، اللہ اکبر۔ میرے مصطفیٰ اپنی قبر انور کے اندر زندہ ہے اور ساری دنیا کو ملاحظہ کر رہے ہیں۔ کسی شاعر نے بڑے اچھوتے انداز میں کہا تھا، بڑے نرالے انداز میں کہا تھا، نہ موبائل نہ ٹیلی فون نہ کچھ تار رکھتے ہیں، زمانے کی خبر پھر بھی میرے سرکار رکھتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ آج بھی اپنی قبر انور کے اندر سے ساری دنیا کو ایسے ہی ملاحظہ کر رہے ہیں جیسا کہ زمین پہ رہ کر کے ملاحظہ کرتے تھے، آج بھی ایسے ہی ملاحظہ کر رہے ہیں۔ اللہ اللہ۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جب وصال کا وقت قریب آیا تھا، اسرائیل فرشتہ دروازے پر کھڑا ہوا ہے، اجازت مانگ رہا ہے، یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو اندر آ جاؤں، اگر اجازت دے تو میں اندر آ جاؤں۔ اللہ اللہ۔ اب مجھے بتاؤ، جو لوگ کہتے ہیں نبی مر کر مٹی میں مل گئے، استغفر اللہ، کیا کبھی اسرائیل نے ان سے بھی اجازت مانگی ہے؟ اللہ اللہ۔ خدا کی قسم، موت کا فرشتہ کہیں نہیں جھکا ہے، اگر کہیں جھکا ہے تو میرے مصطفیٰ کی چوکھٹ پر جھکا ہے۔ موت کا فرشتہ کہیں سرینڈر نہیں ہوا ہے، اگر ہوا ہے تو مصطفیٰ کی چوکھٹ پر ہوا ہے۔ اللہ اللہ۔ اگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں بھی آتا ہے تو اجازت طلب کرتا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طبیعت علیل ہے، دروازے پر فرشتہ اجازت مانگ رہا ہے، اسرائیل اجازت مانگ رہا ہے۔ اللہ اللہ۔ میرے مصطفیٰ کی شان کا عالم، خدا کی قسم، میرے مصطفیٰ کی شان تو دیکھو، میرے مصطفیٰ کی عظمت تو دیکھو، میرے مصطفیٰ کی بلندی تو دیکھو، میرے مصطفیٰ کا مقام تو دیکھو۔ اللہ اللہ۔ جب اسی مقام کو ہم نے اعلیٰ حضرت سے پوچھا، سیدی سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان کنز الکرامت جبل الاستقامت آیات من آیت اللہ معجزۃ من معجزات رسول اللہ، ذرا بتائیے تو صحیح ہمارا نبی کتنا عرفہ اعلیٰ ہے، ہمارا نبی کتنا بلند و بالا ہے، ہمارے نبی کی شان کیا ہے، ہمارے نبی کی عظمت کیا ہے، ہمارے مصطفیٰ کا مقام کیا ہے، مصطفیٰ کی فضیلت کیا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت بریلی کی سرزمین سے پکارتے، یا رسول اللہ، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دو عالم کا دولہ ہمارا نبی، کیا خبر کتنے تارے کے لیے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، قرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، جس کے طلبوں کا دھوکن ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں کو چمکا کیے اندر شیشوں کو چمکا ہمارا نبی، ایک دیتا ہے دینے کو چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اللہ اللہ۔ مصطفیٰ کی شان دیکھو، موت کا فرشتہ اجازت طلب کر رہا ہے، اور اتنا ہی نہیں، جب اجازت ملی ہے میرے مصطفیٰ نے اجازت دی ہے، موت کا فرشتہ اندر آتا ہے اور عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ پہلے اللہ رب العزت کا سلام لیجئے، اللہ رب العزت نے آپ کو سلام بھیجا ہے، آقا اللہ رب العزت کا سلام قبول فرمائیے۔ اللہ کے رسول نے سلام کو قبول فرمایا، اس کے بعد میں اللہ رب العزت نے جس فرشتے کو بھیجا تھا، اسرائیل کو بھیجا تھا، وہ فرشتہ عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو آپ کی روح کو قبض کیا جائے گا۔
اس لیے خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا تھا اسرائیل جاتے رہو، اگر میرا محبوب اجازت دے تو روح کو قبض کر لینا، اور اگر محبوب منع کرے تو واپس تشریف لے آنا۔ المختصر کر کے بتا دوں، اللہ کے رسول سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اجازت دی ہے، موت کے فرشتے کی انٹری ہوئی ہے، اندر آیا ہے، روح قبض کرنے کی بھی اجازت دے دی مصطفیٰ نے۔ اللہ اللہ، جب میرے مصطفیٰ کی روح پاک کو قبض کر لیا حضرت اسرائیل علیہ السلام نے، اللہ اللہ، اب روحوں کا ایک مقام ہوتا ہے، کسی کی روح اس کی قبر کے پاس رہتی ہے، کسی کی روح اعلیٰ علیین میں رہتی ہے، کسی کی روح عرش پر رہتی ہے، یہ مقام دیا جاتا ہے، جس کا جیسا مقام ہوتا ہے ویسے کی روح کو رکھنے کی جگہ دی جاتی ہے، لیکن فرشتے لے کر کے چلے ہیں مصطفیٰ کی روح پاک کو کہاں رکھا جائے، فرشتے عرش پر پہنچے، عرش پر بھی کوئی جگہ نہیں ملی تو مصطفیٰ کی روح پاک کو رکھا جاتا، فرشتے اعلیٰ علیین میں پہنچے، اعلیٰ علیین میں بھی کوئی ایسا مقام نہ ملا جہاں مصطفیٰ کی روح پاک کو رکھا جاتا، فرشتے اعلیٰ مقام پر پہنچے ہیں لیکن کوئی مقام ایسا نہیں ملا جو مصطفیٰ کی روح پاک کو رکھا جاتا۔ اللہ اکبر، فرشتہ عرض کرتا ہے پروردگار عالم، پتہ تیرے محبوب کی روح پاک کو تیرے حکم سے میں نے نکال تو دیا ہے، لیکن مولا اس روح پاک کو رکھنے کے لیے کوئی مقام نہیں مل رہا ہے، پروردگار میں نے عرش پر دیکھا کوئی مقام نہیں ملا، اعلیٰ علیین میں دیکھا کوئی مقام نہ ملا، مولا میں نے ہر جگہ مقام کو تلاش کر لیا لیکن مصطفیٰ کی روح پاک کو رکھنے کے لیے کوئی مقام نہیں ملا ہے۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا اسرائیل اگر صبح قیامت تک مقام تلاش کرتا رہے گا، کہیں محبوب کی روح پاک کو رکھنے کے لیے مقام نہ ملے گا۔ اللہ اکبر، فرشتہ عرض کرتا ہے پروردگار عالم بتا پھر تیرے محبوب کی روح پاک کو کہاں رکھوں؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اسرائیل جس جسم میں سے روح کو نکالا ہے اسی میں واپس لوٹا دو۔ اب مجھے بتاؤ، حضرت اسرائیل نے اللہ کے حکم سے اس روح کو واپس لوٹا دیا، مصطفیٰ کے جسم اطہر میں واپس آ گئی ہے روح۔ اللہ اکبر، اب مجھے بتاؤ خدا کی قسم، جس کے جسم میں روح آ گئی ہو واپس آ گئی ہو، کیا وہ مردہ ہو سکتا ہے؟ نہیں نہیں، وہ تو زندہ ہے۔ اور پھر میرا مصطفیٰ وہ نبیوں کا امام ہے، وہ سید الانبیاء ہے، وہ امام الانبیاء ہے۔ خدا کی قسم، بڑے اچھوتے انداز میں تبھی تو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا یا رسول اللہ، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے برستا نہیں، دیکھ کر ابر رحمت ہم بدوں پر بھی برسا دے، برسانے والے تو زندہ ہے اللہ، تو زندہ ہے اللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔